وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد بلند السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وسلم خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب پاک صاحب الولاد سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین آقا دو جہاں فخر الرسول حاجی اکمل سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تعارف کرواتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے الا رحمت للعالمین آپ کو مگر آپ کو رحمت للعالمین بنا کر سبحان اللہ عالمین کا معنی ہے تمام جہان بے شک تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے شروع فرمایا اس کا اختتام آمنہ کے لال عبداللہ کے شان سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سبحان اللہ اور یہ دین صرف نبوت مکمل نہیں فرمائی دین بھی مکمل فرمائی سبحان اللہ انبیاء کے سلسلے کو ختم نہیں فرمایا بلکہ تمام شریعتیں مکمل کر کے اس دین پر اتمام و اکمال کر دیا سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام ہے الیوم اکملت لکم دینکم کا حکم لے کر نہیں آیا تھے وہ بھی رب کی رحمت ان کے آنے سے بھی رحمتیں برسی ہیں ان کے آنے سے بھی اللہ کی زمین آباد ہوئی ہے حضرت شیشہ علیہ السلام آئے ان کو رحمت للعالمین نہیں فرمایا مگر تھے اپنی امت کے لیے رحمت حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اپنی قوم کے لیے رحمت حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنی قوم کے لیے رحمت حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اپنی اپنی برادریوں اور اپنے اپنے قبائل کے لیے اپنے خاندانوں کے لیے رحمت بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اپنی برادری کے لیے رحمت بن کر آئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے اپنی برادری کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے ان کی رحمت ان کی نبوت کا دائرہ کار اللہ نے محدود رکھا ایک برادری تک ایک کنبے تک ایک قبیلے تک ایک خاندان تک اور حضرت کے ارشادات پڑھ کر دیکھ لو کہیں پڑھنے کا اتفاق ہو وہ فرماتے ہیں میں نصارہ کے لیے آیا ہوں میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں
ان کے لیے میں راہبر اور رہنما ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میں تمام جہانوں کے لیے آیا، یہ کسی نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ یہ دعویٰ خود تھا نہیں، یہ دعویٰ خود نہیں تھا، یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ میرے محبوب اب باری آپ کی ہے، اعلان آپ کر دیں۔ سبحان اللہ، اے رب العالمین آپ رحمت اللہ، مجھ پر ربوبیت ختم، تجھ پر ربوبیت مکمل۔ یہ نہ کہ یہ آپ کے دور تک بات محدود رہی، تمام انبیاء علیہ السلام کے ہر بات ان کے دور تک محدود رہی، ان کے خاندانوں تک محدود رہی، ان کی برادریوں تک محدود رہی، ان کے قبائل تک محدود رہی، بعضوں کی تو بستیوں تک ہی صرف دعوت رہی، شہروں تک بعض کی دعوت رہی۔ آمنہ کے لال عبداللہ کی جان سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے قرآن کا اعلان کروایا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ سبحان اللہ، میں تمہارے لیے بشیر بشارت دینے والا جنت ہے، اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا، میں تمہیں ڈراؤں۔ اللہ نے جہنم بھی بنا رکھی ہے، وہاں سزائیں بھی اللہ نے رکھی ہیں۔ جن کا دامن اللہ نے رحمتوں سے بھر کر بھیجا، آج ہمارا رخ بدلا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم فرقوں میں بٹ رہے ہیں، برادریوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، الگ الگ نظریات میں تقسیم ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنا الٹا نام رکھوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسجدوں کا حساب دیکھنا، مکان پر آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ زیادہ کریں گے چودھری کا نام لکھ دیں گے، اپنے دادے کا نام لکھ لیں گے۔ مسجد تو اللہ کا گھر تھا، وہ تو کسی کا نام بھی نہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے مسجدیں بھی تقسیم کر دی۔ پھر دوسرا فتنہ اس پر کیا ہے؟ جو ہم اللہ کو مانتے ہیں دوسرا نہیں مانتا، اللہ کی تقسیم۔ جیسا ہم نبی کو مانتے دوسرا نہیں مانتا، اس کا مطلب نبی بھی تم نے تقسیم کر دیا۔ کہہ دو معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہو، اللہ کی پناہ۔ یہ امت طبقات میں تقسیم ہو اور نفرتوں سے بھرپور ہو۔ جو قوم کل تک ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتی تھی، جو قبائل ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے تھے، جو خاندان دوسرے خاندان کو برداشت نہ کرتے تھے، دنیا نے دیکھا وہ ایسے شیر و شکر ہوئے کہ ان کی مثال دینا مشکل ہو گئی۔ سبحان اللہ، جن کی لڑائیاں سینکڑوں سال تک جا پہنچی تھی، نسلاً اور بعد نسل قتال در قتال تھا، قتل در قتل تھا، ہلاکت در ہلاکت تھی، وہ قبائل آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور نبوت کے آنے کی وجہ سے سارے اکٹھے گئے۔ اور قرآن نے اس کی مثال دی، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، نبی کو پھر رحمت فرمایا، لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ ہم نے نبی ایسا بھیجا جو ہر ایک کے ساتھ درگزری سے کام لیتا۔ مطلب کیا ہو؟ وہ ہر ایک کو برداشت کرتا۔ کیوں نہ کرتے تھے جو ہر ایک کے لیے، کسی ایک کے لیے ہوتے تو بات الگ تھی۔ اب تو تمام جہانوں پر آپ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، کوئی اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اس کو اپنی قسمت کا جائزہ لینا چاہیے، میں کہاں جا رہا۔ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، مکہ المکرمہ سے چلے، بیت اللہ سے چلے، بیت المقدس پہنچے، پھر آپ مکے والوں کے نبی نہیں تھے؟ نبوت تو آپ کی جاری تھی پیچھے، آپ کا وجود مطہر ہی گیا
گیا تھا، نبوت تو پیچھے جاری تھی. آپ پہلے آسمان پر پہنچے، نبوت دنیا میں بھی جاری تھی، آسمانوں میں بھی جاری تھی. سبحان اللہ. آپ کا فیضان پیچھے بھی جاری تھا، آگے بھی جاری تھا. بے شک بے شک. دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میں تفصیل نہیں کرتا، اس میں بھی بہت سے حقائق ہیں. سدرۃ المنتہا پر پہنچے، آپ کی نبوت جاری تھی. معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، نبوت کا انقطاع نہیں ہوا. آپ کی وجود اطہر نے علاقہ چھوڑا، پھر اللہ کی ملاقات کے لیے عرش پر تشریف لے گئے، وہاں حاضر ہو گئے بارگاہ ربوبیت میں. تو رحمت کا سلسلہ دریا پھر بھی بہ رہا تھا. پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو رحمت اب منقطع ہو گئی ہے. اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ رحمت کا سلسلہ تو جاری ہے، قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. بس فرق صرف اتنا ہے، کچھ مان کر اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ انکار کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فائدہ سب کو پہنچ رہا. حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا. سمجھ لے بات، نبی ہونے کے ناطے آپ یہودیوں کے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، نصارہ کے بھی نبی ہیں، مجوس کے بھی آپ نبی ہیں، یہود کے بھی آپ نبی ہیں، ہنود کے بھی آپ نبی ہیں، مسلمانوں کے بھی آپ نبی ہیں. ہم نے صرف مانا ہے، وہ بغیر مانے آپ کی نبوت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مانا انہوں نے نہیں، تسلیم نہیں کیا، لیکن امتی ہونے کے ناطے تو وہ بھی امتی ہے، فائدہ ان کو بھی پہنچ رہا. تو حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی نبوت آپ پر مکمل کر دی گئی، اور آپ کے دین کے لیے فرما دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب آپ اعلان کر دیں دین مجھ پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرات اہل بیت و صحابہ کا ہم احترام زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے زمانہ نبوی پایا. سبحان اللہ. امام الانبیاء سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اس دیدار سے وہ مشرف ہوئے ہیں. بے شک بے شک. یہی شرف، یہی عزت، یہی اعزاز ان کو حاصل ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے ہم ان کو زیادہ سلام کرتے ہیں. پھر جو جتنا نبوت کے قریب رہا اتنا زیادہ اس کا ہم احترام کرتے ہیں اہل سنت. تو جیسے جیسے زمانہ دور جاتا رہا ویسے ویسے ہمارے حالات دیگر گم ہوتے گئے. آج بھی موقع ہے غور کرنے کا، آج بھی سمجھنے سوچنے کا موقع ہے. کچھ لوگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، صرف اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہیں علیہم الرضوان. کچھ نے ترتیب بنائی ہے، وہ صرف اہل بیت ہی کا ذکر کرتے ہیں، حضرات صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اہل سنت میں یہی خوبی ہے، یہ اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. شرف صحابیت اہل بیت میں بھی جاری ہے، غیروں میں بھی جاری ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اصحابہ میں بڑے ہنس مکھ تھے. جب بھی جہاں بیٹھتے بس ان کے گرد مجلس لگ جاتی. ان کا انداز زندگی ایسا تھا، ہنساتے رہتے تھے، کسی نہ کسی بات سے کوئی نہ کوئی جوڑ پیدا کر دیتے تھے. کوئی ربط کر دیا، ہنستے رہے لوگ. حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا وہ سب بیٹھے ہنسا رہے ہیں، سب کو سارے زمین پر بیٹھے.
اونچی جگہ پر نا زمین پر بیٹھے سارے ہنس رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے دستے اقدس میں چھڑی تھی, ان کی کوکھ میں لا کر چبھو دی, تھوڑی سی دبا دی. میں کیا کر رہا ہوں سر؟ کھڑے ہو گئے سارے. یا رسول اللہ باتیں کر رہے تھے. آج تو حسین نے کہا یا رسول اللہ میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں, مجھے تو تکلیف ہی پڑی ہوئی ہے, میری تو جان نکلنے کو ہو گئی. آپ کی چھڑی, میں تو کمزور آدمی ہوں, میں نے اس کا بدلہ لینا. حضرت صاحب سارے نانا جو شاید کیا کہتا, کسی نے ادھر سے ہاتھ لگایا, کسی نے ادھر سے کونی ماری, کسی نے سامنے سے اشارہ کیا. تو چھوڑ بھی بات, چھوڑ کیا پکڑ کی بات سنو, یہ کو کرنے کی بات. ملا کر جب دیکھا بات نہیں مانتی, سارے خاموش ہو گئے, نظر نیچی ہو گئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تھی, آپ میں نہیں. اچھا مجھ سے بدلہ لیتا, اچھا اچھا اچھا. ہم سا کوئی ہو, ہزار باتیں ہزار جتن, ہزار قصے ہزار کہانیاں, تو ہوتا کون ہے؟ 100 مثالیں پھر, مگر وہ تو آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا حوصلہ ان کے ساتھ تھا, ان کا حوصلے کو کسی کا حوصلہ کہاں پہنچا. اہل بیت کے حوصلے کو کسی کا حوصلہ نہیں پہنچتا, وہ تو نبوت ہے. سلام اللہ علیہ. صحابہ کھڑے حیران ہیں, ششدر ہیں, کیا بات ہو گئی؟ بکھیڑا ہی کھڑا ہو گیا, اور یہ بدلے کا بدلہ, بدلے کا بدلہ, بس ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین نہ تو دائیں دیکھتے ہیں, نہ بائیں دیکھتے ہیں, نہ سامنے دیکھتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اقدس کی طرف دیکھے جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا, یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا, یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا. اللہ بہت اچھا. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا لو آ جاؤ. یا رسول اللہ میرے تو ہاتھ خالی ہیں. آپ نے فرمایا پاکٹ چھڑی, چھڑی ہاتھ میں لے کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ابھی و امی, میرے تو وجود ننگا ہے جس پر آپ نے چھڑی رکھی ہے, میرے تو وجود ننگا تھا, آپ کے جستے اطہار پر تو لباس ہے. وہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدد ما خلق من شیء دائما ابدا. اسی مجلس میں آپ نے اپنا قمیص مبارک اوپر کیا, فرمایا حسین لے مجھ سے بدلہ لے. صحابہ کیا مجھ سے بدلہ لے, تو کہے مجھ سے بدلہ لے, دوسرا کہے مجھ سے بدلہ لے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہے, بدلے کے لیے ہم حاضر ہیں. ایک کے بدلے 4 لے, 4 کے بدلے 100 لے, جس سے مرضی لے, جو تجھے پسند ہے اس سے. کسی سے نہیں لیتا بدلہ لینا, میں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آگے بڑھ. آپ نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا اور اٹھایا اور اٹھایا, فرمایا بدلہ لے لے. یا رسول اللہ میں تو بیٹھا ہوا تھا, آپ کھڑے ہیں. آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ سے چھڑی زمین پر رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے ساتھ اپنا وجود لگا دیا اور مہر نبوت کو چومے جا رہے تھے, رو رہے تھے. سبحان اللہ. یہ جتن تو میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا وجود بھی آپ کے چہتے اطہار سے لگ جائے. آج کے بعد پھر موقع کہاں. سبحان اللہ. کیوں؟ انہوں نے فرمان رسول سن رکھا تھا, قال لن تمسنا النار مسلما رآنی ورأى من رآنی. جس نے مجھے دیکھا, میرے دیکھنے والے کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والے کو دیکھا, جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی, اس کو مس بھی نہیں کر سکتی. جنگ کی تیاری ہے, حضور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم السو کو نکلنا چاہتے ہیں. صحابہ تیار ہے, صفیں درست کی جا رہی ہیں. آپ گھر تشریف لائے, ازواج مطہرات کے ساتھ ہاتھ پٹا دیتے تھے. ہماری تو چدراہٹ میں فرق آتا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہی تھی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم نماز پوری کر لو, میں روٹی پکا دیتا ہوں.
آپ نے روٹی بنائی توے پر ڈال دی، ایک بار باہر سے تشریف لائے، تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لائے، سماج سے روٹی تیار نہیں ہوتی، آگ تو بدستور جل رہی ہے اور بلکہ تیز کر رکھی ہے، روٹی پکنے کا نام نہیں لیتی۔ وہی سمجھ جو آپ نے ڈالی تھی وہی تو اس پر پڑی ہے، بار بار اس کو دیکھتے وہ کچی ہے نیچے سے، آٹے کا آٹا۔ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، جب تشریف لائے پوچھا عائشہ جی یا رسول اللہ ہماری روٹی تیار، یا رسول اللہ روٹی تو اسی طرح پڑی ہے۔ فوراً جبرائیل آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، سبحان اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جی کہو کیا کہنا ہے، بتاؤ کیا حکم آیا ہے۔ حکم یہ آیا ہے اللہ فرماتے میرے محبوب یہ روٹی اتار دو، یہ نہیں قیامت کی صبح تک بھی پکنے کی، آگ اس پر اثر نہیں کر سکتی، آگ کی کیا مجال ہے اس کو جلا دے، آپ کا ہاتھ نہیں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی نظر سے پاک ہو جاتے ہوں ان کا ہاتھ لگنے سے آگ اثر نہ کرتی ہو، جن کا وجود ساتھ لگا ہوگا ان کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو صحابی رسول اللہ ایک بار چمٹے ہیں، حضرات حسنین کریمین کا کچھ اور بتا سکتے ہو؟ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ خود لگے ہیں، نبوت نے ان کو خود اٹھا کر اپنے جستے اور ہاتھ کے ساتھ ملایا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بار چمٹے ہیں، یہ دن میں 1000 بار شاید چمٹے ہوں۔ بے شک، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہیں، آپ سواری کی طرح اوپر بٹھا کر چل رہے ہیں۔ صحابی نے دیکھا، اللہ سبحان اللہ، حسن تجھے بڑی سواری ملی ہے، بہت خوبصورت تیری سواری ہے، سبحان اللہ کیا کہنے، بہت اچھی سواری تمہارے ہاتھ آئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کو سواری اچھی ہاتھ لگی ہے سوار بھی اچھا ہے۔ ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کودتے چھوٹے سے تو تھے ہی، پشت مبارک پر آ کر سوار ہو گئے، سجدہ لمبا کر دیا، کافی دیر لمبا سجدہ ہو گیا۔ جب حضرت حسین پشت مبارک سے اترے آپ نے اللہ اکبر کہا، کچھ دیر بعد نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی وحی کا نزول ہوا ہے، کوئی حکم بدل گیا ہے، سجدہ لمبا ہو گیا ہے یا تسبیحات کا اضافہ ہو گیا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا۔ تو یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کیوں؟ آپ نے فرمایا حسین میری پشت پر آ کر بیٹھے تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے اٹھنے سے یہ پھسل کر گرنا جائے، ٹوٹ نہ لگ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس حسین کے گرنے سے نبوت نماز میں احتیاط برتے، اس حسین کے ساتھ جو کربلا میں کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ کہتے ہیں تاریخ میں بدبختو تاریخ کس چیز کا نام ہے؟ میں حدیث بتا رہا ہوں، نبی کی بات کا نام بھی اگر تاریخ ہے تو وہ تاریخ تو صفہ ہے جو نبوت کی زبان سے آئی ہے۔ صرف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسد اطہر کو پامال کیا ہے، ان کا جوڑ جوڑ بند بند جدا کیا گیا ہے، ان کے جسد اطہر سے گردن مبارک کو الگ جدا کیا گیا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بار بار زہر دیا جا رہا تھا بیگم کے ذریعے، اس کے ساتھ شہادت ہوئی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وصال مبارک سے پہلے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار تقاضا ہوتا تھا اور بار بار انتڑیاں کٹ کٹ کر باہر آتی تھی، 70 کے قریب ٹکڑے تھے۔ اس امت نے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کیا، یہ وہی اولاد ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بے شک، میرے محبوب کہہ دو ان کو، یہ جو نصارہ ہے تیرے ساتھ مقابلے پر کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بات مباحثہ کرتے ہیں،
فرمایا ان کو حکم دو تعالو آ جاؤ ندعو ابنانا و ابناکم، ہم بھی اپنی اولاد کو لاتے تم بھی اپنی اولاد کو لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معلوم ہے، مولوی سے جا کر پوچھو، دیوبندی سے پوچھو، بریلویوں سے، اہل حدیثوں سے پوچھو گیا کون تھا حضور کے ساتھ؟ ابنانا جہاں حکم ہے گیا کون ہے؟ حسن و حسین تو گئے، اور کون گیا تھا؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، حکم جمع کا ہے، عورتوں کو لے جاؤ، گئی تو سیدہ فاطمہ ہے۔ اور کبھی ایک ہی وجود سب کے بدلے میں بڑا ہوتا ہے، سمجھو بات۔ ہاں اللہ ایک ہے نا جی بے شک، اللہ کتنے ہیں؟ بے شک جی ایک ہے، وحدہ لا اللہ ایک شریک ہے، لہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا آتیناک الکوثر، اِنَّا ہم نے آتیناکا، ہم نے تجھے دی ہے کوثر، ہم دے رہے ہیں، ہم کوثر دے رہے ہیں ایک۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَا، ہم نے نازل کی، ہم نے نازل کی۔ نازل کرنے والے کتنے ہیں؟ ایک، وحدہ لا تو شریک۔ کبھی ایک عبادت مخاطبین کو بتائے، اس میں بڑائی مضمر ہے، اس میں راز یہ وہ بہت بڑا ہے، گویا سب سے فائد ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لاتے ہیں۔ ونساءنا و نساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ۔ وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنی جانوں کو لاتے، تم بھی اپنی جانوں کو لاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے ساتھ ملا کر یہ 5 تن تھے، اگر نبوت کو الگ کرو تو یہ 4 نفر تھے، 4 تھے۔ یہود نے جب ان کی شکل دیکھی نا، ابھی بدعا کے لیے صرف چلے ہیں، گئے نہیں، پہنچے بھی نہیں میدان میں، پہلے ہی عبد المسیح بولا جو سب میں بڑا علامہ تھا، انہوں نے کہا سن لو یہ نبی ہے، دیکھ رہے ہو نا اب چہرہ، پہلے تم باتیں کرتے رہے ہو نا، اب دیکھو گویا ہر ایک کے چہرے پر الگ سورج چڑھا ہوا۔ کیوں؟ پہلے رحمت تھی، اب غضب نبوت ہے، اب کار نبوی ہے، اب خیر نہیں تمہاری، بس جزیہ دے کر جان چھڑاؤ، جزیہ دے لو، تم نے نہیں ماننا نہ مانو، اور جزیہ دے کر جان چھڑاؤ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ بات سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث سے استدلال کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے اصحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے جاؤ گے پار ہو جاؤ گے، جس کے پیچھے جاؤ گے پار ہو جاؤ گے۔ اور اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے اہل بیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کشتی روح ہیں، یہ مشکات میں بھی ہے یہ روایت، کسی مولوی کو نظر نہ آئے تو مجھے اطلاع کر دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے کہا یہ اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی بیت اللہ شریف میں، بیت اللہ کا دروازہ ہاتھ سے پکڑ کر بیت اللہ میں اعلان کیا یہ کشتی نوح ہیں، من تخلف فہلک، جو نیچے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو سوار ہو گیا نجا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کشتی میں تو بیٹھے نہیں ہو، ستاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو ستارے تمہیں راہ دیں گے کیسے؟
نہیں سمجھے بات؟ یہ جتنی لائنیں لگی ہیں ستاروں کے ساتھ ہی لگی ہیں، جہاز جو آ جا رہے ہیں. آج بھی ہم سیدھے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف، ہاں جی اس طرف قطب ہوگا، اس طرف فلاں ہوگا، اس طرف فلاں ہوگا، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، جنوب، یہ ساری سمتیں کیسے ہمیں معلوم ہوئی؟ یہ ستاروں سورج کے ذریعے وہ ہمیں معلوم ہوئی نا. سورج بڑا ستارہ ہے، بس اتنا فرق ہے وہ بھی ستارہ، چاند بھی ستارہ، وہ بڑا ہے. جس آدمی نے سفر شروع کیا ہو اور وہ سمندر پار کرنا چاہتا ہو، ستارے نہ دیکھے، کشتی اس کو لے ڈوبے گی، اس کو بریک کر دے گی. اور جو کشتی ہی میں نہ بیٹھے صرف ستاروں کی طرف دیکھتا رہے اور سمندر پار کرنا ہو، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو پار ہو گیا نا سارا کا سارا. اور اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل بیت میرے پاس جب حوض کوثر پر آئیں گے، قرآن ان کے ساتھ ہوگا، یہ قرآن کے ساتھ ہوگا. اور ان کے بارے میں نہیں آپ نے فرمایا، صرف اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا قرآن ان کے ساتھ ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے، علی مع القرآن، قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. سبحان اللہ. نہیں اعلان کیا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر، جس نے جو پوچھنا ہو وہ صرف بیت اللہ میں، ساری دنیا اکٹھی، حج کی موسم، جس نے جو پوچھنا ہو پوچھ لے. قرآن سے متعلق کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، میں بتاتا ہوں، تم پوچھو. جو جانتا کچھ نہیں وہ کہتا مجھ سے پوچھو. آپ کو مجھے معلوم کیا ہے؟ جنہوں نے قرآن و حدیث نبوت کو جانا، پہلے ان کو پہچانو، پھر اگلی بات سمجھ میں آئے گی. سفینہ اہل بیت میں بیٹھو، ستاروں سے رہنمائی لو، پار کیسے جانا ہے. صحابہ اب بتائیں گے تمہیں. اہل بیت کی محبت سے فارغ ہو، صحابہ کچھ نہیں بتاتے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، مگر رحمت کی 2 راہیں بتائے ہیں. لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تمہیں بتاؤں تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. کیا سلام؟ وہ کیوں؟ ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں رہنمائی دے رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی. کتاب اللہ کے ساتھ اور میری سنت کے ساتھ چپکے رہو، اس کے ساتھ لگے رہو، تم گمراہ نہ ہوگے. دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کے ساتھ چپکے رہو، میرے اہل بیت کے ساتھ چپکے رہو، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. جو عمل کرنا ہو دیکھو اہل بیت کہاں جا رہے ہیں، جو عمل کرنا ہو دیکھو حضرات صحابہ کہاں جا رہے ہیں، پھر رہنمائی ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم کہاں جا رہے ہیں. بس ایک اندیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں سمجھنے، سوچنے، دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. زاویہ ہونا چاہیے، پھر نظر خود بخود کام کرنے لگتی ہے. زاویہ نہ ہو نظر کام نہیں کیا کرتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوب پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرات اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت، حضرات اصحابہ علیہم الرضوان کی محبت، حضرات اولیاء علیہم الرحمت کی محبت آخر مقدار میں نصیب فرمائے. آمین. یہ نجات کا ذریعہ ہے. آمین. کسی اللہ والے سے دریافت کیا گیا تھا، آج نجات کی کون سی دلیل ہے کہ یہ بندہ نجات یافتہ ہے؟ فرمایا جس کے دل میں اہل اللہ کی محبت ہے وہی نجات یافتہ ہے. سبحان اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ کے دعا کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد ما خلق من شيء. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا رحيم كل صديق ومطلوب وبلا صبر وعذاب الجانبين.
میرے اللہ اس ہونے والے پروگرام کو اپنے فضل سے آپ نے پہلے بھی منظور فرمایا ہے، آپ سے فضل سے یہاں پہنچے ہیں، میرے اللہ مزید قبولیت کی استدا ہے، آمین۔ منظور فرما کر جو کچھ کوتاہی رہی اس سے درگزر فرما، آمین۔ اس کا ثواب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین، آپ کے ددیال، آپ کے ننیال، اعزہ و اقربا، آپ کا خاندان، تمام اہل بیت اعظام، تمام صحابہ صحابیات، خصوصاً اہل سلسلہ سربریہ قادریہ، کل مومنین و مومنات، آمین۔ خصوصاً سلسلہ سربریہ قادریہ حسب سابق حضرت امیر مرتضیٰ و حضرات حسنان کریمین، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت سلطان باہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین الابد کی ارواح طیبات کو اصال ثواب فرما، آمین۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ یا اللہ یہ امت جو طبقات میں بٹی ہے اس پر رحم فرما، آمین۔ خلافات نزاعات کو دور فرما، آمین۔ دور کر دے میرے اللہ، شیطانی تمام حربوں کو دور کر دے، آمین۔ یہود و نصارہ کے پھیلائے ہوئے تمام فتنوں کو غرق اور تباہ و برباد ملیا میٹ کر دے، یا اللہ اس امت کو ایک کر دے، یا اللہ یہ امت پہلے بھی ایک ہے، اس کو ایک کر دے اور نیک کر دے، باہمی اختلافات کو ختم فرما، یا اللہ اختلافات کی جگہ ایک دوسرے کی نفرتوں کی جگہ محبت کا بیج بو دے، میرے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرماؤ، ان کی غلامی نصیب فرماؤ، حضرات اہل بیت کی محبت، ان کی غلامی نصیب فرما، حضرات صحابہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی محبت، ان کی غلامی نصیب فرما، میرے اللہ اس گھر پر رحمت نازل فرما، اس علاقے پر رحمت نازل فرما، دنیا سے گزرے ہیں ان کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما، پوری امت میں سے جتنے افراد گزرے ہیں سب کی بخشش فرما، جو زندہ ہے میرے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرماتے ہوئے اس کے لیے خاتمہ بالخیر مقدر فرما، میرے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے منظور فرما، ارحم یا رب محمد ارحم، ارحم یا رب محمد ارحم، ارحم یا رب محمد ارحم، میرے اللہ سلسلہ پاک کی برکتوں کو عام فرما، اس فیضان کو پوری دنیا میں عام فرما، دنیا میں عام فرما، کما یلیق بشانہ، کما یلیق بشانہ، کما یلیق بشانہ، آمین آمین بحرمت النبی الکریم و آلہ و صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔